میں بعض اوقات تو منہ پہ تھپڑ مارتا ہوں کہ ہاؤ کم آئی نیور جج، اس میں بس بلنڈر ہوا، لیکن میں تو وہ آدمی ہوں، میں سال بعد اس سے لدا ہو گیا، اور میں نے جو اس کو بٹی صاحب میسج کیا، کوئی مائی کا لال پرائم منسٹر کو نہیں کر سکتا، باقی لوگ تو اینڈ تک اس کے تلوے چاٹ رہے تھے، اور ہم نے تو خود چھوڑا، الحمدللہ دمنگ کر کے چھوڑا، گالی دے کے چھوڑا اس کو، لیکن الحمدللہ آپ جہاں پہ، ہم نے تو کہا تھا اسی جگہ آؤ گے، میں نے کہا میں اسی جگہ لاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، فکر نہ کرو، تو پرائم منسٹر تو رہنے نہیں دوں گا، آئے گا بھی ادھر ہی، ابھی دیکھیں 2.25 سال سے وہیں ہے، اور کہتے ہیں نا ڈٹا ہوا ہے، اللہ کی قسم روتا ہے۔ اچھا، جیل میں برا حال ہے اس کا، یہ گزار نہیں سکتا جیل، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ ڈٹا ہوا ہے، میں کہنا مجبوری ہے بھائی، دیواریں توڑ لو گے؟ اتنا ڈرپوک انسان یار، آپ نے دیکھا نہیں کچہری میں بالٹیاں سر پہ رکھی ہوئی، شیلڈیں، گولی کا اتنا ڈر ہے، موت تو جس دن آنی آ جانی ہے جی۔ خان صاحب پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ نشے کرتے ہیں، ڈرگز لیتے ہیں، یا ان کے خواتین کے ساتھ تعلقات ہیں، یا اور بھی ایسے تعلقات کے الزام لگائے جاتے ہیں جو بالکل ہی ہماری سوسائٹی میں معیوب سمجھے جاتے ہیں، بہت زیادہ خواتین کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات تو بہت معیوب ہے، تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ میرے خیال میں صداقت ہی ہے جی، اور آپ نے جتنی آڈیوز سنی ہیں، کسی ایک کو اس نے چیلنج کیا، یا جو خواتین اس آڈیوز میں تھی انہوں نے چیلنج کیا؟ یہ شروع میں جب سارے ہم اکٹھے ہو کے اس کو آرگنائز کر رہے تھے تو اس نے کہا جی مجھے 25 لاکھ روپیہ مہینہ دیں، یہ بات میں نے نہیں کی، لیکن ایک شو میں بھی تھا اور جسٹس وجی الدین صاحب بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں بتائے گا، میں بتا دیتا ہوں، وہ 25 لاکھ روپے یہ اپنے نشے کے لیے لیتا تھا، اس کا ذاتی اور کوئی خرچہ نہیں ہے، روٹی مفت کی کھاتا ہے، گھر کوئی چلاتا ہے، بل کوئی اور دیتا ہے، پیٹرول کوئی اور ڈالتا ہے، گاڑی کسی کی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ نشے کے لیے لیتا تھا۔ پھر اس نے ڈیمانڈ کر دی 50 لاکھ روپے کی مہینہ۔ اچھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، میرے خیال میں یہ جو خاتون بشرا بی بی آئی ہے، اس نے شاید اس سے نشہ چھڑوایا، کیونکہ پھر یہ نشہ بعد میں نہیں کر رہا تھا۔ اب یہ جو نشہ نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے جیل میں سروائیو کر گئے؟ نہیں، نشہ اس نے جیل جانے سے پہلے ہی چھوڑ دیا ہوا تھا میرے خیال میں۔ پھر اس جیل میں اس نے جو انجیکشن لگوا رہے تھے، اس کا نام بڑا کامن سا ہے، ری ہیب میں جائیں تو وہ انجیکشن لوگ استعمال کرتے ہیں، اس نے تقریباً 3 مہینے وہ انجیکشن، وہ آپ کی ڈیزائر اور آپ کا جو انرس ہے اس کو، ڈیزائر کو ختم کر دیتا ہے، نشہ نہیں کر رہا، اور جیل میں مل بھی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ آپ نے خان صاحب کو گاڑی گفٹ کی، کب کی تھی؟ یہ تو شروع کی بات ہے جی، یہ تو اس وقت 2013 کی بات ہے۔ پھر کون سی گاڑی گفٹ کی تھی؟ لینڈ کلوزر تھی، پھر ایک جہانگیر صاحب نے لینڈ کلوزر اس کو بالکل ہی بڑی اسپیشل بنوا کے بھیجی۔ آپ، جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، ان تینوں میں سے سب سے زیادہ خرچہ کس نے کیا خان صاحب پر؟ نہیں جی، میں اس میں سب سے اخیر میں ہوں، علیم خان نے بہت کیا، جہانگیر نے بھی بہت کیا، میں اس کو بہت نیڈ بیسس ہی کوئی ہیلپ کرتا تھا۔ کتنے آپ نے اندازاً خرچ؟ نہیں چھوڑیں، وہ میں نے اس کو بہت اربوں میں پیسے، تھے؟ اربوں میں ہی تھے، میں نے دوستوں سے بہت لے کے دیے اس کو، اس کی کمپین کے لیے، اس کی جلسوں کے لیے، لیکن ان بیچاروں نے اپنے ذاتی پیسے بہت دیے۔ ان کا خیر میرے اور ان میں فرق بھی یہ ہے کہ وہ کیونکہ پالیٹکس میں خود انوالو تھے، میرا کوئی ڈیزائر نہیں ہوتا کہ میں کہاں سے الیکشن لڑوں، ایڈوائزر، منسٹر، سینیٹر، الحمدللہ کوئی ایسا بات نہیں۔ ملک ریاض صاحب سے کتنے پیسے لے کے دیے آپ نے انہیں؟ میرے خیال میں 70-80 کروڑ ہوگا۔ یہ کہنا اصولوں والا بندہ تو اصول سامنے تھے، ہم نے سوچا شاید اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، حکومت میں آئے گا، اور یہاں بھی لوگ کہتے تھے پیسے نہیں ہیں، چلو خرچہ ورچہ دے دو، لیکن وہ جیسی چیئر پہ بیٹھا تو اس کی جو بیگم صاحبہ ہیں اور خود ہے، وہ اس نے پھر رج کے مال کمایا۔ یہ دیکھیں 4.5 ارب روپے اس نے ٹکٹوں کی مد میں لیے، کہاں گئے وہ پیسے؟ وہ الیکشن تو ہوئے نہیں تھے، تو وہ کیش پیسے بیگم کے پاس ہی، اسی کے پاس ہے نا، اس کو نہیں پتا کیش پیسے یہ گھر میں اتنے اربوں روپے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، وہ جھوٹ ہے کہ یہ ملے ہوئے تھے۔ اس میں سے کہتے ہیں ہم نے 1 ارب روپے وکیلوں کی فیس دے دی ہوگی انہوں نے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چوری کے پیسے سے، لوگوں کے پیسے سے آپ وکیلوں کی فیس دیں گے؟ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ جائز چوری کی زمین پہ مسجد جائز نہیں ہے، نماز جائز نہیں ہے۔ یہ تو اچھا ابھی ٹرسٹ بنا ہے، ٹرسٹ بنا ہی نہیں، دونوں میاں بیوی کے نام پہ، یہ تو جھوٹ کی کوئی انتہا ہے جی۔ لیکن دیکھ لیں پھر بھی مہاتما بنا ہوا ہے، وہ پیرنی بنی ہوئی ہے۔ وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ نشے کے لیے پیسے لیتے تھے 25 لاکھ روپے، جو بعد میں بڑھ کے 50 لاکھ ہو گئے، کس قسم کے نشہ کرتے تھے؟ یہ کوکین پیتا تھا، چرس بھی پیتا ہے، کوکین بھی پیتا تھا، اور اس کا پورا ایک گروپ تھا، جو گروپ تھا وہ آج بھی ادھر ہی موجود ہے۔ یہ جو ریحام خان نے کتاب میں لکھا ہے کہ باتھ روم میں اس نے پوری پلیٹ رکھی ہوتی تھی کوکین کی، مطلب ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے، یہی سچ ہے؟ میں تو یہ حیران ہوں جی، کمال ہے کہ ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے۔ جب یہ وزیر اعظم تھے، کتنے بجے وزیر اعظم آفس آتے تھے اور کتنے بجے تک رہتے تھے، کیا کام کرتے تھے؟ دیکھیے جی، 11 ساڑھے 11 آتا تھا، اس کی بیگم نے کہا ہوا تھا کہ شام کی اذان سے پہلے تم نے گھر آ جانا، تو آپ لگا لیں 4 گھنٹے رہتا تھا۔
اس میں یہ ملک چلا رہا تھا، اور شام اگر تھوڑی لیٹ بھی ہوگا بھاگ کے ہیلی کاپٹر میں پہنچ جاتا تھا گھر، اس کیونکہ میں کیا حکمت تھی؟ پتہ نہیں وہ جادوگر کوئی ہوگا جس نے کہا ہوگا کہ شام کی اذان. آپ ملک کے باخبر ترین صحافی ہیں، تو کیا بانی چیئرمین تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ملنے کی کوئی امید ہے، کوئی امکان ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں ملے گی جی. جن کے ساتھ اس کا اس وقت مسئلہ چل رہا ہے، 9 مئی ہے، 26 ہے، اور یہ سمجھے کہ میں ان کو ڈرا کے امریکہ فلان یہ وہ دھمکی لگا کے یا ان کا نام روز لے کے ان کو پیچھے ہٹا لوں گا، میرا نہیں خیال اس کو ریلیف نہیں ملے گا.